اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر شرف مشتری کے اندر شرف مشتری میں شرف قمر جو تھا اور شب جمعہ کے حوالے سے جو اعمال تیار کیے میں نے یا جو آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے تیار کیے ان کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، ان سے فیوز و برکات کیسے حاصل کرنے ہیں اور شرف مشتری کا چراغ خاص طور پر ان سے کیسے کام لیا جائے گا۔ جرنل میں نے ہر ویڈیو کے اندر کچھ نہ کچھ بتایا ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ان کی تمام تفصیل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی بھی سوال رہ نہ جائے۔ وہ تمام احباب جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے مجھ سے کسی بھی قسم کی روحانی امداد لی یا پھر میرے چینل سے یوٹیوب چینل سے کوئی بھی چیز دیکھ کر بنائی استعمال کی یا پھر میرے ساتھ فیس بک گروپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، جو بھی دوست احباب، یہ ویڈیو ان تمام احباب کے لیے ہے۔ بقیہ لوگ اس کو سرسری دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر جو ترتیب میں دے رہا ہوں یہ میرے ان 3 وظائف سے منسلک ہے، ریلیٹڈ ہے، جو شرف مشتری کے ارد گرد جو چیزیں گھوم رہی ہیں، چل رہی ہیں، جو چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس شرف مشتری کا چراغ ہے یا آپ کو چراغ مل جائے گا یا آپ نے بنایا ہے یا مجھ سے لیا ہے، تو ان کے لیے درود الفاتح ہر صورت مست ہے، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ بقیہ دوست احباب کسی بھی درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں، جو بھی ان کو من پسند ہو، جو پڑھتے ہوں، سبھی درود اچھے ہیں، لیکن شرف مشتری کے چراغ سے فائدہ اٹھانے کے لیے درود الفاتح کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو موکل استخراج ہوا ہے اور جو اس کی تکثیر ہوئی ہے، جو اس کے طلسمات تیار ہوئے ہیں، وہ سب درود الفاتح سے ہی منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلے درود الفاتح، آیت مبارکہ اور اسم اعظم، ان کو پڑھتا ہوں، ان کے تلفظ بھی درست کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں آسانی ہو، غلطی نہ ہو۔ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، اگر اس کا طلسم درست نہیں ہے، اس کی پڑھائی درست نہیں ہے، اس کے ہجے درست نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی ہے، کمی ہے، تو پھر آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ جس طرح تالے کی چابی ہوتی ہے، اگر چابی کے دندانے پورے نہ ہوں تو وہ تالا نہیں کھلتا، کم ہوں یا زیادہ ہوں کام نہیں چلتا۔ اسی ترتیب سے ان کی جو کنجیاں، جو ترتیب ہے میں شیئر کروں گا، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ثواب کی نیت سے آپ کچھ بھی پڑھیں، انشاءاللہ ثواب، فیوز و برکات سارا کچھ ملے گا۔ لیکن ایک جو ترتیب ہے عملیات کی، ایک خاص فریکوینسی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ جا کر کام کرتی ہے، تو اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے، اس فارمولے کو، اس رول کو، تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے، یا منعم، یا منعم۔ نمبر 2 کے اوپر سورت نور کی آیت نمبر 33 کا چھوٹا سا حصہ ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، یغنیہم اللہ من فضلہ، یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ آیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد درود الفاتح۔ درود الفاتح جو لکھا ہوا سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل یہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے۔ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے، آڈیو میری ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ نے اس کا سکرین شاٹ لیا اور آڈیو سکپ کی تو پھر یہ چیز آپ سے نکل جائے گی، مسٹیک ہو جائے گی۔ لکھنے میں تھوڑی غلطی ہے تو یہ ٹائپ کرنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے آڈیو کو ذرا سمجھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح۔ اگر محمد الفاتح پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں جو پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ ہمارے شرف مشتری کے چراغ کے اندر جو ہم نے استخراج کیا، جو اعداد لیے ہیں،
جو ان کے ہم نے تلسمات تیار کیے ہیں، جو موکل استخراج کیا ہے، اس کے لیے اس طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ فریکوینسی آپس میں میچ ہو. یہ بات سمجھیے گا. والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. ایک دفعہ پھر درود الفاتح پڑھ کر سناتا ہوں، اس کو خوب سمجھیے. جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کے پاس محفوظ ہے، سیو ہے، بالکل درست ہے، لیکن جو چیز ہم نے استخراج کی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلى آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یغنیہم اللہ من فضلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا منعم. اچھے سے یاد کیجئے، اچھے سے یاد کیجئے. جب تک یہ یاد نہ ہو تب تک آپ کوشش میں جاری رہیں، کوشش میں جاری رہیں. جب تک یہ یاد نہیں ہوگا آپ کے پاس وہ تالے کی چابی نہیں بنے گی. اچھا، آپ کے پاس چراغ ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیے. سب سے پہلے چراغ کے اوپر آ رہا ہوں. چراغ ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیے. کسی بھی پیلے رنگ کے، زرد رنگ، یلو رنگ کے کپڑے میں اس کو بند کر کے ڈھانپ کے رکھیے ہمیشہ. یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جانچ پڑتال کے لیے نہیں ہے، ویریفیکیشن کے لیے نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے یہ خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. آپ اس کو راز رکھ سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. اگر اس کو آپ راز نہیں رکھ سکتے تو روحانیت جو اس کے پیچھے جو عملہ ہے، جو موکلین ہیں، وہ آپ کے ساتھ پھر ان کی میچنگ نہیں ہوگی، وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. پھر وہ جو ان کے ڈیوٹی، ان کے ذمہ کام ہے، وہ پھر نہیں سر انجام دیں گے. اگر آپ اس کو راز رکھیں گے، آپ اس کو محفوظ اپنے گھر خاص جگہ پر رکھیں گے اور پیلے رنگ کے کپڑے کے اندر اس کو ڈھانپ کے خوشبو لگا کے بس یہ پڑا رہے. ہر جمعرات کو یا جب کبھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکالیں. اس کی جو سائڈ جہاں پر سے لکھائی اس کی ختم ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، اس کو آپ درمیان سے دیکھ سکتے ہیں. تصویر میں بھی آپ کو میں یہ ایرو سے دکھا رہا ہوں، واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے یسن تر، یہ اس سائڈ سے آپ نے وہ کپاس کی جو بتی بنا کر رکھتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا یہ خوشبو والا تیل رکھتے ہیں، اس کو یہاں سے جلاتے ہیں. یہ ترتیب یہاں پر ہوگی. آپ نے قبلہ رخ بیٹھنا ہوگا اور جو چراغ کا رخ ہوگا وہ قبلہ کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے اوپر حصار کرنے کے لیے آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ 4 کل، اور آپ کا اگر کوئی آیت کتب پڑھتا ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین، یا پھر یا رقیب ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، کوئی بھی کسی طریقے سے بھی آپ حصار کا عمل کرتے ہیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے اور اس کے بعد اپنی پڑھائی شروع کریں گے. جرنل اگر آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں فیوز و برکات کے لیے، یہی تینوں وظائف 200 بار پڑھیں گے. اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے. اگر اس کے بعد آپ اس کو کسی خاص مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پھر ترتیب الگ ہے. مثال کے طور پر 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں، باقی آپ لوگ اس سے خود ہی کام لے سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو تسخیر کرنا ہے تو آپ نے صرف اور صرف اس کو 1230 بار پڑھنا ہوگا. ان تینوں وظائف کو ایک ہی دن کا عمل ہوگا. اس سے آپ انسان ہو، جنات ہو، ہمزاد ہو، موکل، کوئی بھی کسی بھی چیز کی تسخیر چاہتے ہیں تو وہ تسخیر ہو جائے گی ایک ہی دن، ایک ہی رات کے عمل سے. صرف جمعرات کی رات کی بات کر رہا ہوں. ایمرجنسی میں آپ اس کو کبھی بھی دن رات استعمال کر سکتے ہیں. تسخیر کے لیے اس کی جو تعداد ہے وہ 1230 بار ہوگی. جرنل 200 بار کافی ہے. اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تمام فیوز و برکات ملیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو حاضرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعداد 1000 بار ہے. آپ کو کسی لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، عملوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس چراغ ہے، آپ اس کے اندر خوشبودار تیل ڈالیں اور اس کے بعد اس کو جلائیں، روشن کریں اور 1000 بار یہ تینوں وظائف پڑھیں. 1000 بار درود الفاتح، 1000 بار آیت مبارکہ اور 1000 بار یا منعم پڑھیں گے. اسی وقت حاضرات کا نزول ہوگا. اگر آپ کے اوپر سایہ جادو تعویذ نہیں ہے تو حاضرات سامنے آپ کے موجود ہوگی کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ
آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھلی ہوئی، آپ کے اوپر کوئی اثرات ہیں، تو اس وقت آپ کو فیل ہوگا، محسوس ہوگا، کمرے کے اندر ٹھنڈک ہوگی، اچھا ماحول ہو جائے گا، کریٹ ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی موجود ہے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ بولیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی آپ کو جواب دے رہا ہے. اس کے بعد آپ اپنا عرض کریں کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بالمشافہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے سامنے آئیے اور کیا ترتیب ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا. جو بھی آپ کو اس وقت اشارہ ملے آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑی محنت لگے گی، اور یہ سیکرٹ ہے. جب آپ 1000 بار درود الفاتح پڑھیں گے، 4-5 گھنٹے جب گزریں گے بیٹھ کے، آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہاں بیٹھنا اور پھر یہ ریاضت اس طریقے سے ہوتی ہے، آسان نہیں ہے. جرنل 200 بار پڑھنے سے کام ہمارے سارے چلیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے جو حاضرات کے خواہش مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان چیزوں کے پیچھے ہیں. اسی طریقے سے بیمار کی شفا یابی کے لیے کرنا ہے، 41 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں، اس کو فوراً افاقہ ہوگا. ملازمت کے لیے کسی بھی خاص مقصد کے لیے 313 بار اس کو پڑھ سکتے ہیں، ان وظائف کو. یہ ترتیب ہوگی چراغ سے کام لینے کی. آپ کو کوئی ایمرجنسی کام آ پڑا ہے، آپ بیٹھیں، ایمرجنسی کے اندر آپ اس کو درود الفاتح اور ان چیزوں کو 20 بار پڑھ لیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، کام کرنا ہے، مدد اس کی ہی ہوگی. یہ سبب بنیں گے، یہ چیزیں، یہ عملہ جو اس کے پیچھے یہ ساری ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، یہ کام کرنا شروع کر دیں گی. یہ ہو گیا ہمارے شرف مشتری کا چراغ کا طریقہ کار، اس سے کام لینے کا طریقہ. اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس شرف مشتری کے لوح ہے، اگر وہ چاندی کے اوپر ہے، کاپر کے اوپر ہے، گولڈ کے اوپر ہے، اور یا کاغذ کے اوپر ہے، گولڈن پیپر یا صاف کاغذ کے اوپر، کسی بھی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس کے اوپر لازمی طور پر زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا کپڑا اوپر اس کو لگانا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے استعمال میں لانا ہوگا. آپ اس کو جہاں پر بھی رکھیں، کم سے کم جمعرات کے دن آپ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور انہی وظائف کو 200 بار پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا کریں گے ہر جمعرات کو. یہ ایکٹیویشن ان کی ہوتی رہے گی، چارج ہوتا رہے گا، اور یہ اپنا کام، اپنا اثر، اپنے فیوز و برکات دیتے رہیں گے. اسی طریقے سے جن کے پاس رنگز ہیں، انگوٹھی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ان کو ایکٹیویٹ کریں گے، چارج کریں گے، ان سے فائدہ لیں گے. اور جن کے پاس طلسمی نوٹ ہے، وہ طلسمی نوٹ کے اوپر بھی اسی طریقے سے پیلے رنگ کا کپڑا لپیٹ کر اور اس کو اپنے پیسوں کے ساتھ پرس میں رکھیں گے، اس کو گم نہیں ہونے دیں گے، اس کو کھولیں گے نہیں. اس کو ایک دفعہ جب آپ نے فولڈ کیا، بند کیا، جس بھی طریقے سے، بس اس کو چھیڑنا نہیں ہے، بس یہ پڑا رہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور نقش بنایا ہے، کوئی تعویذ بنایا ہے، کوئی طلسم بنایا ہے، کوئی پڑھائی کی ہے، اسی طریقے سے آپ اس کو جاری رکھیں گے. جرنل فارمولہ یہی ہے کہ آپ 200 بار پڑھیں گے تینوں وظائف کو. اور اگر خاص مقاصد کے لیے میں نے کچھ عرض کر دی ہیں، 2 خاص تسخیر کے لیے جو اکثر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، اور حاضرات کے لیے 1000 بار، اور بقیہ 313 کی تعداد اور 41 بار کی تعداد، یہ میں نے جو ڈیجٹ مینشن کر دی ہیں. بقیہ اگر آپ کو ضرورت ہوں گے تو انشاءاللہ میں پرسنل بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، گائیڈ کروں گا واٹس ایپ کے اوپر. نمبر آخری کہ اگر آپ کو ایمرجنسی ہو، بالکل ایمرجنسی ہے، تو آپ تینوں وظائف 20 بار پڑھیں گے، وہ دن ہو یا رات ہو. چراغ کو روشن کرنا بہت ضروری ہے، ہفتے میں 1 بار. ہاں، یہ آپ کے پاس پڑا رہے، سالوں پڑا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بھی آپ کو کام لینا ہو تو پھر آپ نے اس کو جلانا ہوگا، اس کے اندر تیل ڈال کے، کپاس روئی کی بتی بنا کر، اور آرام سے بیٹھ کر پرسکون ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، اور کمرے کے اندر کوئی اور نہ ہو، تنہائی ہو، اور جو لائٹ ہے وہ بھی جو 0 والا بلب ہوتا ہے وہ بھی یلو کلر کا ہو، اور آرام سکون سے بیٹھنا ہے خوشبو لگا کر. تو یہ سارا طریقہ کار ہے ان الواح کو استعمال کرنے کا، چراغ کو استعمال کرنے کا. پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی پوچھنا چاہے تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. خاص کر وہ لوگ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو میں نے کوئی چیزیں تیار کر کے دی ہیں، کچھ تک پہنچ گئی ہیں، کچھ تک جا رہی ہیں، پہنچ جائیں گی بہت جلد، اور بقیہ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اسی ہفتے پہنچ جائیں گی چیزیں، بے فکر رہیں. کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کریں، پوچھیں. جزاکم اللہ.